ہے دنیا میں، یہ عالم اسباب میں آئی ہے، مادیات میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں ایک جسم دے دیا ہے اور ایک زندگی دی ہے اور مسائل زندگی دی ہیں. مسائل اور یہ سارے ہم جو بھی ہمارے پاس ہے. تو اب دنیا میں ہم نے ایک محدود وقت گزارنا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور عارضی فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے. اس کے بعد ثم الی ربکم ترجعون، اپنے رب کے پاس واپس چلے جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع انسان اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر کیسے چڑھائے. دیکھیں اس میں یہ میں نے تو اردو میں آپ کے سامنے بات کی ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے صبغۃ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ یا اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. سورہ بقرہ کا مضمون ہے یہ. اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے، یعنی اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے اور ہم اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو بہرحال صبغۃ اللہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو، یعنی اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. بات حدیث اور قرآن کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک کہ وہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا چاہیے. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یعنی اس میں پہلی وضاحت تو یہ ضرورت ہے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے، اللہ کی صفات کیوں، رنگ کیا ہے اور یہ کیسے اپنے اوپر چڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اول تو اس کی ضرورت آپ وہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرہیز کا حکم دیا ہے کہ تم مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن جو ہے وہ بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے. لغو بے فائدہ، تو یہ ضروری کام ہے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یعنی تھوڑا سا تفصیل طلب بھی ہے یہ موضوع، لیکن میں اللہ کی عطا سے بات کروں گا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کون ہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں. تو ہم یہ تو نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اس کے اندر ہیں، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. اور ہمارا تعلق جو ہے عالم خلق سے نہیں ہے. دو عالم ہے نا، ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے. یہ تھوڑا سا علمی بات ہے، بہرحال اس کو سمجھیں. عالم امر یعنی عالم خلق یہ مادیات ہے، عالم اسباب جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عالم خلق ہے، یہ پیدا ہوا ہے اور اس میں پیدا ہونے میں پھر ٹائم بھی لگا ہے. اور ایک عالم امر ہے، اس سے اوپر ہے وہ اس میں کیا ہے، اس میں اسباب نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر جب آ جائے وہاں پر، اس سے جو اوپر عالم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بھی کسی کام کا حکم دیتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں کن، تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اس میں اسباب نہیں ہوتے. اور یہ لفظ کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب وہ اظہار کے لیے بتایا نا. تو کن بس ارادہ اللہ کا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. یہ تمام ارواح جو ہیں، یہ ملائکہ جو ہیں، یہ لفظ کن سے پیدا ہوئے. اللہ نے چاہا تو ہوگی، اور اللہ نے ارادہ فرمایا تو وہ ہو گیا. بہرحال اب یہ ہے نا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ روح جو ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ، کسی کی کوئی مر جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟
انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ اب یہ مثال کے طور پہ یہ اینک میری ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹوپی میری ہے، اینک میری ہے، تو یعنی ذات سے تعلق ہوتا ہے، میری چیزیں جو ہیں وہ میری ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح یعنی یہ تو ظاہر میں بھی آپ دیکھیں نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ تو ایک ہوتا ہے آپ کی روح۔ اب روح کا تعلق تو روح کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، آپ ان سے کہہ دیں یہ تو رب کا حکم ہے، امر ہے۔ ایک بات مطلب زیادہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روح کہا ہے۔ جو ہم نے روح ہے نا، جب آدم کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے تھے تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کا ظاہر برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو مسجود ملائکہ جو ہے وہ روح ہے۔ بہرحال تو اب یہ روح آئی ہے دنیا میں، تھوڑی سی اب توجہ آپ کی چاہیے نا، روح آئی ہے دنیا میں، یہ عالم اسباب میں آئی ہے، مادیات میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں ایک جسم دے دیا ہے اور ایک زندگی دی ہے اور مسائل زندگی دی ہیں، مسائل اور یہ سارے ہم جو بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اب دنیا میں ہم نے ایک محدود وقت گزارنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور عارضی فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ اس کے بعد ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اپنے رب کے پاس واپس چلے جاؤ گے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہتے ہیں نا، ہمارا تو اپنے کہنے کا انداز ہوتا ہے، میت کے علاوہ تو ہم یہ یا کوئی چیز گم ہو جائے، بڑی بوڑھیاں کہتے ہیں نا کوئی چیز انا للہ پڑھو تو وہ چیز مل جائے گی، یا کوئی مردہ ہو انا للہ، ایک ہمارا جو عام طور پہ وہ ہے۔ تو ہم اللہ کے ہیں۔ اب یہ دنیا ہے، یہ عارضی ہے، ہمارا قیام یہاں پر عارضی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مستقل تو کوئی بھی نہیں رہے گا، ہمارے آباء و اجداد تو نہیں ابھی، کچھ عرصے بعد ہم بھی نہیں ہوں گے اور کچھ عرصے بعد ہمارے بچے بھی نہیں ہوں گے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھجوایا ہے، یعنی ہمیں یہاں بھجوایا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے، کیوں بھجوایا کہ تمہیں میں ایک عظیم الشان نعمت دینا چاہتا ہوں تو تم اس کے لیے تیاری کرو۔ دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت دینا چاہتا ہوں، تم اس کے لیے تیاری کرو دنیا میں جا کے۔ تو اب وہ نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار، یہ تینوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ فَمَنْ كَانَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، رسول سے اللہ پاک کے حوالے، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے کیا کہ تمہارا معبود ایک ہے، انما الہکم الہ واحد۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات، اس کو چاہیے فلیعمل عملا صالحا، اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس دن بعض چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوشی سے دمک رہے ہوں گے اور اپنے رب کو تک رہے ہوں گے روز قیامت۔ تو ملاقات ہو گئی، دیدار ہو گیا، اور تقرب، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جو متقین ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ باغات، جنتیں اور نہریں، سچی بیٹھنے کی جگہ، کہاں؟ رب کے پاس، عند، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو قرآن سے بتا دی، ملاقات، تقرب قریب، ملاقات اور دیدار۔ تو بہرحال اچھا، اب یہ
اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. اب جنت میں کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو بیان ہو رہا ہے وہ تو مثال ہے، اس سے بلند تر چیز ہے، اس سے بہتر چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. ان جنتیوں کے لیے جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور ہمارے پاس تو مزید بھی کچھ ہے. اب مزید کی تفصیل نہیں، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل